یرمیہ 14 باب۔ خداوند کا وہ کلام جو خشک سالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا۔ یہودا ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے۔ وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں اور یروشلم کا نالہ بلند ہوا ہے۔ ان کے امراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے اور خالی گھڑے لیے لوٹ آتے ہیں۔ وہ شرمندہ و پشیمان ہو کر اپنے سر ڈھانپتے ہیں۔ چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے۔ وہ اپنے سر ڈھانپتے ہیں، چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ گھاس نہیں ملتی، اور گورخر اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر گدڑوں کی مانند ہانپتے ہیں۔ ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری بد کرداری ہم پر گواہی دیتی ہے، تو بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے، ہم تیرے خطا کار ہیں۔ اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا اور اس مسافر کی مانند جو رات کو کاٹنے کے لیے ڈیرا ڈالے؟ تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا؟ بہرحال اے خداوند تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہم کو ترک نہ کر۔ خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا، اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا آہ و نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوختنی قربانی اور ہدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تب میں نے کہا، آہ اے خداوند خدا، دیکھ، انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا، بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے۔ اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یروشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ان کی برائی ان پر انڈیل دوں گا۔ اور تو ان سے یوں کہنا، میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمی، کیونکہ میری کنواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے۔ اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں، اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے۔ ہاں، نبی اور کاہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے۔ کیا تو نے یہودا کو بالکل ترک کر دیا؟ کیا تیری جان کو صیون سے نفرت ہے؟ تو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لیے شفا نہیں؟ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت۔ اے خداوند، ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بد کرداری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر۔ یاد فرماؤ اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو می برسا سکے یا افلاک بارش پر قادر ہے؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا وہ تو ہی نہیں ہے؟ بس ہم تجھ ہی سے امید رکھیں گے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں۔ آمین۔